بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ راجہ ریاض صاحب جو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور آج کل نون لیگ میں ہیں، اس کے درمیان میں وہ تحریک انصاف میں گئے ایک مشن کے ساتھ کہ جس طرح وہ اپوزیشن لیڈر بنے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ سارا نظام چلتا رہا، پھر راجہ ریاض کس طرح سے کہتے رہے کہ میں نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا اور منحرف اراکین میں وہ شامل رہے۔ وہی راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے اے آر وائی پر کاشف باسی صاحب کے شو میں کہ فکر نہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چونکہ وہاں پر چودھری منظور صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کے لیے سارا کچھ سیٹ ہے، سب کو ان کا حصہ ملے گا اور پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، چونکہ اب وہ نون لیگ میں ہے تو سارے ہی حکومت میں ساتھ ہوں گے سبھی، یہ راجہ ریاض نے کہہ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کی پلاننگ کیسی ہے کہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سب اکٹھے ہوں گے پھر سے، وہی جناب میدان سے جانا ہے جو 16 مہینے رہا، پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت، بدترین کارکردگی ہر لحاظ سے وہ میں 16 مہینے میں نظر آئی۔ اب یہ مل کر دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ وہی حالات ہوں گے، لیکن دونوں کو، زرداری صاحب کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں۔ آپ ظاہر ہے حیران ہوں گے کہ بھائی ان کی تو بات ہو گئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ساڈی گل ہو گئی ہے، سب کچھ طے ہے۔ راجہ ریاض بھی بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کس طرح سے ان کو لے جایا گیا، کس طرح ان کو نون لیگ میں بٹھایا گیا، اور کس طرح کہا جا رہا ہے ان کو کہ آپ کے مقابلے پہ فکر نہ کریں، فیصل آباد میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ شخصیات جن کے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا تھا، جن کو بتایا جا رہا تھا کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا، تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے اکٹھے ہوں گے، تو اس میں پھر مسئلہ کیا ہے، معاملہ کہاں خراب ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے لوگ جو چھوڑ کر گئے، یا اب بھی کہیں کہیں آپ کو خبریں مل جاتی ہیں، اب چونکہ یہ ایک طوفان تھا جو تھوڑا تھما ہے، پہلے بہت تیزی سے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک دن میں کئی پریس کانفرنسز تھیں، باری نہیں آتی تھی، پتہ لگتا تھا اب جناب 3 بجے اس کی ہے، پھر 5 بجے فلاں کر رہا ہے، فلاں شہر میں اکٹھے کئی لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، پھر ایک آنے لگ گیا، پھر پتہ چلا کہ اب انٹرویوز کا سلسلہ ہے، کرتے کرتے پھر تصاویر تک کام چلا گیا، اب بھی کہیں کو بھی کوئی خبر آ جاتی ہے۔ یہ سب لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ گرفتاریوں کی وجہ سے، چھاپوں کی وجہ سے، کاروبار کئی لوگوں کا تباہ ہوا، گھروں میں جس طرح آپ نے دیکھ لیا، عثمان ڈار کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوا، فواد چودھری کے ساتھ دیکھیں کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی چھوڑ کر گئے وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے گئے، کچھ شروع میں چلے گئے، پرویز خٹک جیسے جن کو کہا گیا کہ بلہ تو ہونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، آپ کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے گا، وہ اس چکر میں چلے گئے، اب وہ اپنا سمولیے پھرتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، سرکاری سرپرستی میں ان کا کنونشن یا جلسے کروانے کی کوشش ہوتی ہے، ڈی سی صاحب بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم کامیاب ہو گئے ہیں، دیکھیں میں نے کروا دیا ہے، تاکہ وہ اپنی پوسٹ بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے پوری کر دی ہے، لیکن ان کی بات نہیں بن رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ جب بات ہو چکی ہے کہ جی سارے آ رہے ہیں، ہم دوبارہ آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، جن کے بارے میں بڑی دلچسپ بات نصرت جاوید صاحب نے کی کہ بھئی وہ اگر وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں فرض کیجئے، تو یہ تو کہا جائے گا کہ صادق اور امین نہیں تھے، سپریم کورٹ کی نظر میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ جھوٹے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور یہ چیزیں ثابت ہوئی تھیں، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جی وہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، صرف 5 سال کی ہے، یہ قاضی فائزہ صاحب یہ کر دیں گے، لیکن یہ دھبا تو نہیں دل سکتا کہ ایک پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، سوچئے ذرا، اور سابق پرائم منسٹر چھوڑ دیں، وہ پھر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جناب جن کو کرپٹ ڈکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ بیٹے سے وہ جو کہتے ہیں تنخواہ لی، وہاں انہوں نے بطور وزیر اعظم جناب کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، وہاں تنخواہ بھی رکھی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا، تاکہ منی لانڈرنگ کر سکے، ان کو کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم ہونے کی کمپنیاں بنائی کیوں تھیں؟ تو یہ تو ایک چیز رہے گی۔ پھر نصرت جاوید صاحب نے بتایا ہے اسلام آباد سے جناب ایک نون لیگ کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور سے مجھے لڑوا دو، کوئی اور حلقہ بھی۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنرلی ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو سمجھا جاتا ہے جن کی سیٹیں پکی ہیں ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیٹ کے علاوہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں، ہم یہاں سے ہار گئے تو دوسری جگہ شاید کچھ گنجائش بن جائے، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اور نصرت جاوید صاحب کے بقول اسلام آباد میں اسد عمر والی سیٹ پر جو وکلاء ہیں وہ جناب اب ان کے درمیان ایک کشمکش ہے کہ یہ تو واک اوور ہے، آرام سے یہ سیٹ جیت جانی ہے، یعنی اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں کہ ٹکٹ جناب یہ ہے، یا نون لیگ کا ٹکٹ، یا اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں جناب، اب بھی یہ صورتحال ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے جناب لڑائیاں ابھی کہا جا رہا ہے ہو سکتی ہیں کہ جی اس کو کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں۔ تو بہرحال جو بھی فیصلہ عمران خان کریں گے اس کے بعد سب کو ماننا پڑے گا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیسٹر علی گوہر والا جس طرح کارڈ کھیل کے سب کو حیران کر دیا۔ اب 2 طرح سے مشکلات ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے۔ پہلے پیپلز پارٹی کی بات سن لیجئے، لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر،
وہ اب جناب جا رہے ہیں تحریک انصاف میں. کئی صحافی یہ خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے لطیف کھوسہ صاحب تحریک انصاف میں ہوں گے, اور نعیم پنجوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جمعے سے آپ دیکھیے بڑی شخصیات شامل ہوں گی اور دمادم مست قلندر ہوگا. اب لطیف کھوسہ کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے مقابلے پر لاہور سے الیکشن لڑیں گے. پھر کیا تقریریں ہوں گی, کیا کیا راز جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر بھی رہے ہیں اور آصف زرداری صاحب کے بڑے قریب رہے, ان کے وکیل رہے ہیں. ایان علی کیس میں بھی وہ زرداری صاحب کے وکیل تھے. اب زرداری صاحب کہتے ہیں جی ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں جی میں بھی اب پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, میں بھی اپنے راستے الگ دیکھوں گا. ابھی حال ہی انہوں نے کہا کہ جی میں مشورہ کر رہا ہوں اپنی فیملی سے, قریبی لوگوں سے, آفر تو مجھے ہے لیکن میں تو انڈیپینڈنٹلی ہی چاہتا ہوں چلوں ایک وکیل کے طور پر, اور میں اس طرح ہی عمران خان کا ساتھ دیتا رہوں. لیکن بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چند دن کی بات ہے, کسی وقت لطیف کھوسہ صاحب باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں اور میاں نواز شریف کے خلاف مقابلہ لڑیں گے. اب آ جائیے نون لیگ کی طرف. ایک اہم شخصیت نون لیگ کی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, اور جو کہتے ہیں جی باغی ہوں, ہاں میں باغی ہوں, انہوں نے پھر بغاوت کر دی ہوئی ہے اور اب وہ نون لیگ کی بینڈ بجا رہے ہیں. شریف خاندان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک رازدان ہیں. وہ خواجہ آصف کے کچے چٹے کھول رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ تو کس طرح سے بھاگنے والوں میں سے تھے, 2 نمبر جب مشکل وقت آیا بھاگ جاتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب بھی خود نکل گئے اور جاوید ہاشمی جیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سزائیں بھگت رہے مشرف دور میں. اب جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں اور مختلف چینلز پر جا کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کی کہانی ختم ہو چکی ہے. اور ابھی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ضد پکڑ لیا کہ عمران خان کو ہی لانا ہے. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ سب ہو رہا ہے, اس پر لوگ ضد پکڑ گئے ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں جی میں دیہات کی بات کر رہا ہوں, جو کہا جاتا ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے, جی شہر میں زور ہے تحریک انصاف کا, دیہات میں نہیں ہے. اور مخدوم جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں میں دیہات کی بات کر رہا ہوں. 55 لوگوں سے میں نے پوچھا جا کر کہ کس کو ووٹ کرو گے, تو انہوں نے کہا سچ سے بتاؤ, سچ سے بتاؤ, چھوڑ دو کہ جی آپ جس کو کہیں گے. کہتے ہیں نہیں تم سچ سے بتاؤ, میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں 55 میں سے 53 لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان کو ووٹ کریں گے. ایک نوجوان نے کہا کہ جی میں نواز شریف کو کروں گا, تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے نواز شریف لیکن میں اب عمران خان کو ہی دوں گا. تو اس کا جو بیٹا ہے جس نے نواز شریف کا نام لیا, اس نے کہا اگر میرا والد عمران خان کو ووٹ کر رہا ہے تو میں بھی عمران خان کو ووٹ دوں گا. یعنی وہ والد کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ ٹریڈیشنلی ہم نون لیگ کو ووٹ کرتے ہیں تو اب بھی کریں گے کیونکہ والد ساتھ کھڑا تھا. اس نے کہا والد کی وجہ سے میں بھی. جب والد نے ہی کہہ دیا کہ عمران خان کو, تو بیٹے نے بھی کہا کہ جی اب تو پھر عمران خان ہی. یعنی 55 لوگوں سے بات کی, 53 نے کہا عمران خان. ایک نوجوان نے کہا کہ نہیں, تو وہ اب سمجھیے وہ دونوں ہی, وہ بھی 55 ہی شاید ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں یہ اس وقت پاپولیرٹی ہے. جو ادارے ہیں مختلف, ان میں فیفن کا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے سابق چیئرمین سرور باری صاحب, میں نے بھی حالیہ ذکر بھی کیا ایک ویڈیو میں, انہوں نے کہا جو ہم سروے کروا رہے ہیں اس میں 70% نظر آ رہا ہے. 100 میں سے 70 لوگ کہتے ہیں جی عمران خان, باقی 30 کی ہوگا کہ جی ہم نہیں ووٹ کریں گے, یا جو بھی انہوں نے سروے کروایا چلیں یہ بھی کر لیں ہم کہ باقی ساری جماعتوں کا ہوگا جی 30. سب کا ملا کے نون لیگ, پیپلز پارٹی, MQM, فضل الرحمان صاحب, یہ سارے آپ دیکھ لیجئے باقی جتنی پارٹیز ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب آپ دیکھیں, ان پر کوئی دباؤ کچھ نہیں ہے, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے رازدان, وہ کدھر آ رہے ہیں. جاوید ہاشمی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. پھر شیخ افضل مروت, اب تو وہ پنجاب کا رخ کر رہے ہیں جناب. وہ جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا میں کر دکھایا ہے, سب حیران ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب آ رہے ہیں اور وکلا کنونشن, اور وکلا کے درمیان وہاں جو ریگولر تقریریں ہو رہی ہیں, ابھی تو قاضی فائزہ صاحب کو جس طرح جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, شاید تاریخ میں کسی جج کے بارے میں اس طرح کی تقریر نہیں ہوئی ہوں گی. اور وہ وکلا جو کہتے ہیں ہم تو آپ کے لیے نکلے تھے, آپ کو سپورٹ کی تھی جب آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے وکلا کنونشن میں جانا ہے شیخ افضل مروت نے, انہوں نے کہا جی خان نے مجھے کہہ دیا ہے. اور پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں الیکشن بھی تم نے ضرور لڑنا ہے. شیخ افضل مروت کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں نہیں لڑنا چاہتا, میں جگہ جگہ جا کر جو ہے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا چاہتا ہوں, آپ کا پیغام لے جانا چاہتا ہوں. نہ میں نے MLA بننا ہے, نہ وزیر, نہ سیاست میں آنا ہے, میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں. میں بس جو تحریک انصاف ہے آپ کا کام کر کے الیکشن تک, اس کے بعد تحریک انصاف الیکشن جیتے, پھر میں دوبارہ سب کچھ چھوڑ کر وکالت میں.
تو عمران خان نے کہا نہیں جی تم نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو ادھر سے دیکھیے وکلاء کے نام آتے چلے جا رہے ہیں, الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ابھی جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی یہی حال تھا, ان سے سوال بھی ہوا شیر فضل مربت سے کہ جی آپ کیسے پنجاب میں نکلیں گے, خیبر پختونخوا میں حالات مختلف ہیں, یہاں تو لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکے ابھی اناؤنس بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں. تو پتہ لگتا ہے کہ پولیس وینز پہلے پہنچی ہوئی ہیں, ان کے کاروبار یا ان کے گھروں پر یا ان کے آفیسز پر وہاں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے, آفیسز بند کر دیے جاتے ہیں, جو شخص بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو وین میں ڈال دیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, صحافیوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے. تو پنجاب میں ذرا ماحول فرق ہے. تو شیر فضل مربت نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح تھا. تو جب ہم نکلے ہیں تو لوگ آتے چلے گئے. اب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو کئی پرانے مقدموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے, بڑے سنگین مقدمے ہیں جی, ان میں گرفتار. اب کیا ہوگا کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے, یہی نا کہ جی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ آئین و قانون میں اجازت ہے, رائٹ آف اسمبلی, لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو اس کو آپ نہیں روک سکتے. تو اگر وہ کہیں گے جی ہاں دفعہ 144 لگا دیا ہے, یا جناب جو کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے یا علاقے کے انتظامیہ, انہوں نے اجازت نہیں دی, اجازت کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو کتنا بڑا کوئی خوفناک کیس ہو جائے گا. شیر فضل مربت تو پہلے ہی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں میرے پاس 7 کیس ہوئے ہیں, تو ان میں ضمانت ہو جائے گی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اچھا ہم پر تو اتنا نہیں ہو سکتا, کیا مقدمات بنیں گے. تو پھر ہوں گے بھی وکلاء زیادہ اس میں آگے, تو پھر یہ سلسلہ اب چل نکلے گا, تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اللہ حافظ.